بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آج اس دنیا میں موجود جو لوگ تنومند ہیں، جیتے جاگتے بھاگتے دوڑتے مصروف عمل ہیں، کیا آئندہ برس انہیں اسی طرح رمضان کی دولت نصیب ہونا یقینی ہے؟ کتنے ہی بندگان خدا گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس وقت وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ نیکیوں کا موسم بہار، وہ ماہ مبارک کے جس کی پہچان اور تعارف ہی قرآن کریم کو قرار دیا گیا، رحمت خداوندی کی بارشوں کی وہ قیمتی ترین گھڑیاں کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت اور بندگی سے افضل قرار دی گئی، جس میں کی گئی ایک ایک اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اجر اور برکات کے عظیم خزانے عطا کر دیتی ہے، جس کے روزے، جس میں کی گئی تلاوت قرآن، جس کے دن اور جس کے رات بندوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے، اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزوں اور قرآن اور قیام کی یہ سفارش بندوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم اپنے اس مہمان عزیز کے منتظر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ماہ سعادت عطا فرمائے، لیکن اب اس مہینے کے آخری عشرے کے بھی آخری چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ماہ مبارک تو اگلے سال دوبارہ پھر آئے گا، اور یہ قیامت تک ہر سال دوبارہ آتا رہے گا۔ اصل سوال اور فکر مندی کی بات یہ ہے کہ کیا آج اس دنیا میں موجود کوئی بھی انسان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ آئندہ رمضان المبارک میں وہ بھی ضرور اس دنیا میں باقی رہے گا؟ کیا کوئی ذی شعور یہ سوچ سکتا ہے کہ اس سال تو نہیں، اگلے سال میں اپنے رب کو منا لوں گا، لیلۃ القدر، روزوں، قیام، تلاوت اور انفاق کی ساری دولتیں اگلے سال سمیٹ لوں گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے، اقامت ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صفیں درست کرنے کی تلقین فرماتے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی یاد دہانی اور تذکیر فرماتے ہوئے کہتے کہ صلی صلاۃ مودع، آپ یوں نماز پڑھیں کہ جیسے دنیا کو رخصت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اس سنت کے آئینے میں ہم اگر آج کے دنوں کو دیکھیں تو گویا کہ روح نبوی ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہی ہے کہ صوموا صیام مودع، ان روزوں کو بھی آخری اس دنیا کو گویا کہ الوداع کہتے ہوئے روزوں کی حیثیت سے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی ناپائیداری کے بارے میں اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کرام کو اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تنبیہ فرماتے کہ دیکھو، زندگی اتنی ناپائیدار ہے کہ یہ بھی یقین نہیں کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ سانس باہر بھی آئے گی یا نہیں۔ اب یہ گھڑی جب آ جاتی ہے تو شاہ و گدا سب کو برابر کر دیتی ہے۔ ابھی اردن سے اخوان المسلمون کے ایک رہنما اور وہاں پہ 3 بار قومی اسمبلی کے اسپیکر رہنے والے ایک انتہائی عزیز دوست اور اخوان المسلمون کے ذمہ دار جناب عبداللطیف عربیات صاحب رمضان سے چند روز قبل نماز جمعہ کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد کے ہال میں پہنچے، ایک بار غیر معمولی انداز سے چھت کی جانب دیکھا اور تحیت المسجد کے نوافل شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں کے بعد بیٹھ گئے اور پھر ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی کتنے ہی ماؤں کے لال، بہنوں کے مان، سہاگنوں کے سر کے تاج، بچوں کے سر پہ تنا ہوا سایہ رحمت والدین اپنے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن انہیں شام دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، یا سکون سے نیند کی آغوش میں جاتے ہیں اور پھر وہیں سے سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم اسی لیے ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اس میں ایک لمحے کی تقدیم یا ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اسی ازلی اور ابدی حقیقت کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم سب نے
کوشش کرنا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ آخری گھڑیاں غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو منانا اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا یقینی بنائیں گے۔ رمضان المبارک کے جو دن اور رات گزر گئے اور اس میں ہم اللہ سے وہ حسنات حاصل نہیں کر سکے، انشاءاللہ ہم ان رحمتوں کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات، جی ہاں ہر رات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک تعداد کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ للہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، اور یہ ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کی روشنی میں ہم نے بھی ان آخری لمحوں میں پہلے سے بھی زیادہ تندہی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو منانا ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک امر یہ بھی بہت اہم ہے کہ سفر یا بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود روزے چھوڑنے کی رخصت عطا کر دی اور فرمایا کہ یہ روزے ان کی پوری مکمل گنتی کے بعد، رمضان گزر جانے کے بعد یا یہ مجبوری گزر جانے کی اور دور ہو جانے کی صورت میں بعد میں رکھ لیے جائیں۔ لیکن بعض اوقات ہم خود کو مزید رخصتیں دینے لگتے ہیں، کبھی گرمی زیادہ یا دن طویل یا کام مشکل ہو جانے کے باعث بھی بہت سارے لوگ وہ روزے سے محروم دکھائی دیتے ہیں۔ اس بارے میں بس یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ معاملہ کسی بے خبر ہستی سے نہیں، ہمارے خیالات اور دل کی نیتوں تک سے آگاہ علیم و خبیر ہستی سے ہے۔ ہم اگر یہ حقیقت یاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ شیطان رجیم کے تمام ہیلوں اور اس کی چالوں سے بھی اور حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اے ہمارے اللہ، اے سب مہربانوں سے مہربان، اے رحمان و رحیم، عفو و غفور ہستی، ہم سب کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔